السلام علیکم پاکستان، میں ہوں جابر بیگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیگ ٹی وی۔ پاکستان کی قوم اس وقت بہت دکھ اور کرب کی کیفیت میں ہے۔ میرے سمیت تمام پاکستانی دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ تکلیف میں ہیں۔ ارشد شریف جو سینئر جرنلسٹ تھے، ان کو کینیا کے شہر نیروبی میں شہید کر دیا گیا۔ جب سے یہ خبر ہم تک پہنچی تب سے لے کر اب تک پوری قوم تکلیف میں مبتلا ہے، ایک اذیت سے گزر رہے ہیں اور انتہائی پریشانی کی عالم میں ہے کہ اچانک اتنے بڑے جرنلسٹ کو، اتنے بڑے صحافی کو، جو اتنا دلیر آدمی تھا، جو حق اور سچ کی جنگ کو لڑ رہا تھا، اس کو بے-دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اس کے گھر والوں کو، ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ، ہم سب کو جو اس سے پیار کرتے تھے، حق اور سچ کی آواز کو پسند کرنے کی وجہ سے، ہم سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ ایک بہادر آدمی تھے، انہوں نے ہمیشہ محنت اور لگن سے کام کیا۔ ان کے کام کو سب لوگوں نے دیکھ رکھا ہے اور سب لوگ جانتے ہیں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا۔ جو ان کے ساتھ ہوا وہ ایک دن سامنے آنا ہے۔ کس نے کروایا، وہ کون تھا جس نے یہ سب کچھ کروایا؟ وہ اگر دنیا میں بچ بھی جاتا ہے تو قبر اور حشر میں انشاءاللہ وہ بچے گا نہیں، یہ میرا یقین اور میرا ایمان ہے۔ مجھے آج اس سانحے سے زیادہ جب ایک دکھ اور تکلیف مجھے زیادہ بڑھی، وہ اس وجہ سے کہ جب پوری قوم اس دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہے کہ جب ارشد شریف ان کی جب ڈیتھ ہو گئی تو لوگ ان کی ڈیڈ باڈی کے متعلق سوچ رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ انہیں پاکستان لایا جائے، ان کی تدفین کی جائے شایان شان طریقے سے۔ تو اس وقت جب پوری قوم ایک درد میں، ایک تکلیف میں، ایک اذیت میں مبتلا ہے، تو ایک سیاسی لیڈر، ایک بھگوڑا، ایک ڈرپوک، ایک بزدل، ایک لٹیرا لندن کے اندر بیٹھ کر اپنی بیٹی کے ساتھ پوری قوم کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ وہ کس طرح کہ جب ساری قوم رو رہی ہے، سارے تکلیف میں مبتلا ہے، تو وہ لندن میں اپنے گھر کے اندر ہندوؤں کی دیوالی کے کیک کاٹ رہا ہے، اور اس کی بیٹی اور وہ مسکرا رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں۔ اس کے گھر کے باہر کے جو مناظر ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کے گھر کے باہر ڈانس پارٹیاں چل رہی ہیں۔ جب قوم اتنی تکلیف اور اتنی اذیت میں مبتلا ہے، اتنا بڑا سانحہ ہو چکا ہے، اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے، بحیثیت انسان اور پاکستانی کی حیثیت سے ہی آپ کو شرم آنی چاہیے تھی کہ آپ اس طرح کے فنکشنوں سے، اس طرح کے جو آپ ڈھونگ رچاتے ہیں، ان سے آپ ایک دن 2 دن پرہیز کر لیتے۔ اگر آپ نے کیا ہی تھا تو آپ کو تشہیر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اتنے بے شرم، اتنے بے حس اور اتنے بے غیرت ہو سکتے ہیں؟ تو مجھے یہ دیکھ کر، اور تقریباً بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا کہ جس ملک پہ یہ حکومت اور راج کرتے ہیں، اس ملک کا کوئی باشندہ، کوئی شہری، کوئی اتنا بڑا نامور صحافی اگر شہید کر دیا جائے، اس کے اوپر انہیں غمزدہ ہونے کی بجائے، دکھ محسوس کرنے کی بجائے، وہ وہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ دیوالی کے کیک کاٹ رہے ہیں۔ مجھے اس سے زیادہ ان لوگوں پہ دکھ اور شرم آتی ہے، ان لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے، ان کی ذہنیت پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو ایسے گیدڑ قسم کے لوگوں کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، ایسے بے غیرت، بے حس اور ذلیل اور سائیکو لوگوں کو اپنا پیر مانتے ہیں۔ اگر آپ کا عمران خان کے ساتھ کوئی اختلاف ہے تو وہ آپ کا حق ہے، لیکن کم از کم اگر آپ اس کی آواز کے ساتھ آواز نہیں ملاتے تو کم از کم آپ یزیدوں کے ساتھ تو کھڑے نہ ہوں۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگوں کی جو بیک ہے، جو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے تو وہ بار بار آ کے ہمارے سر کچلتے ہیں، وہ آپ کو بھی کچلتے ہیں، آپ کے منہ پہ بھی تماچے مارتے ہیں، وہ آپ کا بھی منہ نوچتے ہیں اور آپ کا بھی خون چوستے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ بے غیرتی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ ان کے بھی غلام ہیں، اور پھر جن کے وہ غلام بنے ہیں، آپ ان کے بھی غلام ہیں، جو ساری زندگی آپ کو اپنے پیروں کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے آپ لوگوں پہ، جو ان بھگوڑوں، ان گیدڑوں کو پوجنے والے ہیں، جو 30 سالوں سے غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر گھوم رہے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، مجھے آپ لوگوں پہ ترس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف بھائی کے درجات کو بلند کرے، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں، بیوی، ان کی والدہ کو صبر جمیل اور استقامت عطا فرمائے، تمام ان کے ساتھیوں کو، اور جتنی بھی پاکستانی قوم ہے ہمارے سمیت، ہم سب کو
حق اور سچ کا ساتھ دینے، بولنے اور کہنے کی ہمت، توفیق اور استقامت نصیب فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔